بدگو زبان اللہ کو ناپسند ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کو تنگ کرے۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جس دولت میں مال زکوٰۃ کی ملاوٹ ہو تو وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی اینٹ اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ حق ہمسائیگی درجہ دار 40 گھروں تک ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھر۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑ دے۔ جب 2 بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہر قوم کے مؤسس آدمی کی تعظیم کرو۔ تم سے خرید و فروخت میں زیادتی ہو سکتی ہے مگر کمائی کھٹ جاتی ہے۔ دنیا کی محبت ہر ایک خطا کی جڑ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس سے وہ افسردہ ہو جائے گا۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ مفلس نہیں ہوتا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی بھی عیب دیکھے تو چاہے کہ اسے ہٹا دے یا بتا دے۔ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ ہمیشہ پاک و طاہر رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ استغفار کثرت سے کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ شرم و حیا سراسر نے کی ہے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ بہترین کام وہ ہے جو اعتدال سے کیا جائے۔ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ جو اپنی عورتوں کے معاملے میں اچھا ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ موت کو یاد کرو تاکہ دوسرے رنج و غم بھول جائے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت برآری میں کوشاں ہوگا، اللہ اس کی حاجت برآری میں ہوگا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان و حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ جو غیر اللہ کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ جس قدر اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی اللہ تعالی سے دور ہوا۔ کوئی مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے ایسا نہ پائے۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہیں۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچا کہ وہ بیوقوفوں کی وادی ہے۔ حاکم عادل کی تعظیم کرنا خدا کی تعظیم میں داخل ہے۔
حقیقی صبر مصیبت کو یقیناً برداشت کر لیتا ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تمہیں چاہیے کہ سب کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچتے رہو گے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اپنے کام کی تکمیل میں راستاری کی مدد لو۔ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار بن جاتا ہے۔ کثرت کلام میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ صبر وہی ہے جو سینے پر پہلی چوٹ لگتے وقت کیا جائے۔ خدا بے عقل مسلمان کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی تکریم کرے۔ کھاؤ خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ تیرا کسی چیز کو چاہنا تجھے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حاکم کے روبرو کہہ دی جائے۔ علم بغیر عمل وبال ہے اور عمل بغیر علم گمراہی ہے۔ خشک لکڑی میں آگ اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت بندہ کے حسنات کو خشک کرتی ہے۔ مومن کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ مومن کی فراست سے بچتے رہو، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو چیز بازار سے لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ ایک بیٹی والا رنجور ہے، 2 بیٹیوں والا گران بار اور 3 بیٹیوں کی مدد کرو۔ اے مسلمانوں کہ وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا رہا۔ اپنے اخلاق و عادات سنوار لو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ مصیبت کے اوقات میں خدا سے شکایت نہ کرو، سب سے بزرگ ترک ہو جاؤ گے۔ اگر کسی پر بے جا غصہ نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچے رہو گے۔